نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق سبحان اللہ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، جس جگہ پہ آپ تشریف فرمائیں، یہ جگہ سلطان المناظرین امام اہل سنہ سلطان الاولیاء حضرت علامہ محمد یونس صاحب نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ گلشن ہے اور حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کو اپنے بھی جانتے ہیں اور ان سے زیادہ بیگانے سمجھتی ہیں۔ میں نے حضرت کے پاس پڑھنے کے بعد تقریباً 16 سال تک مسلسل زندگی کا ایک حصہ گزارا اور جی اللہ کا گھر ہے، مبالغہ کی عادت ویسے بھی نہیں میری۔ حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے جن انعامات سے نوازا تھا اور اپنے خصوصی رحمت سے علم و عمل کا وہ چلتا سمندر اور پرجوش سمندر ہم نے کوئی اور نہیں دیکھا۔ وہ صرف ایک مناظر ہی نہیں تھے بلکہ مفسر بھی تھے، بہترین مفسر، محدث بھی تھے، مدرس بھی تھے، متکلم بھی تھے اور محقق علی الاطلاق بھی تھے۔ اتنی صفات کے باوجود ان میں عجز و انکسار اس حد تک تھا کہ جب مجلس میں ہوتے تو اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ یہ شاگرد ہے، یہ استاد ہے۔ دوستوں والا ماحول، پیار محبت کا ماحول ہوتا اور ان کی علمی وجاہت اور علمی دھار کا یہ عالم تھا کہ آج بھی کفر و شرک اور مشرکین کے سامنے جب حضرت نعمانی کا نام آتا ہے تو ان کے پھپھلی کام جاتی ہے۔ آج
بریلوی مسلک کا ایک بڑا مناظر اور بڑا منطقی مولوی گزرا ہے، اشرف سیالوی۔ اس سے ہم نے ملاقات کی، لمبی باتیں ہوئی کہ فلاں بھی، وہ کہتا رہا فلاں سے بھی میرا مناظرہ ہوا، فلاں سے بھی میرا مناظرہ ہوا، فلاں سے بھی ہوا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا محسوس کرتی ہیں دیوبندیوں میں کون مناظر ہے جس کو آپ مناظر سمجھتے ہیں اور محقق سمجھتی ہیں؟ وہ اشرف سیالوی فوراً کہنے لگا، وہ اس طبقے کا بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ سچ پوچھتے ہو تو دیوبندیوں میں عالم، محقق اور صحیح معنوں میں مناظر وہ ہے تو اس کا نام ہے مولانا محمد یونس نعمانی۔ یہ ہوتا ہے الفضل بما شاہدت بہ الاعداء۔ اسی طرح زبیر علی زئی، یہ غیر مقلدین کا بڑا محقق گزرا، اور یہ زبیر علی زئی صاحب، یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا شاگرد بھی تھا۔ اس نے نحو، نامیر، شرمیت اور یہ تراکیب عبارت یہ مجھ سے پڑھی ہے۔ اس فرقے کا بڑا امام سمجھا جاتا ہے اور بڑا محقق، وہ خود یہ لفظ کہتا تھا کہ دیوبندیوں میں اگر کوئی سکہ عالم، واقعہ تن عالم ہے، ان کا نام مولانا محمد یونس صاحب نعمانی ہے۔ پچھلے دنوں ایک اہل حدیث کا بڑا عالم ہے، بڑا مناظر ہے، حضرت کے ساتھ اس کے مناظرے بھی ہوئے، اس نے مجھے فون کیا، مرزائیوں کے ساتھ اس کا مناظرہ چل رہا تھا۔ اصل تو میں وہ آیت بیان کروں گا، یہاں پر تھوڑا سا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ حضرت کی بات بھی نہ ہو اور آگے ہم چلے جائیں، تو تھوڑا سا آپ کا وقت لے کر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ ناراض تو نہیں ہو جائے؟ نہیں، ابھی نہ ہو، شاید آگے چلوں تو ہو بھی جائے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بڑا مشکل سے آپ کا نمبر ڈھونڈا، مرزائیوں کے ساتھ ایک مسئلہ میں ان کا سوال ہے، میں پھنس گیا ہوں، اور جو اس کے لفظ تھے، اس نے کہا کہ اس سے پہلے جب ہمیں کوئی اشکال آتا، کوئی مسئلہ پرابلم آتا، تو ہم حضرت نعمانی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، اور پھر اس نے یہ بھی کہا، آپ مجھے جانتی، میں وہ خلف الامام میں بھی مناظرہ کیا تھا حضرت سے، فلاں میں کیا، لیکن پھر بھی ہمیں جب کوئی اشکال ہوتا ہے تو ہم حضرت نعمانی کو رابطہ کرتے ہیں ان سے، اور ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ خیر اس نے وہ مسئلہ پوچھا، میں نے بتایا، پھر بڑا مطمئن ہو گیا۔ الغرض حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اتنا اپنوں نے نہیں سمجھا جتنا بیگانوں نے سمجھا ہے، دوسروں نے سمجھا ہے۔ عمل بعض اوقات صرف لفاظی ہوتی ہے، تقریریں ہوتی ہیں، لیکن عمل کا سلسلہ بالکل زیرو۔ حضرت الاستاذ کو ہم نے دیکھا کہ جس طرح ان کا علم مضبوط تھا، اس سے زیادہ ان کا عمل مضبوط تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا، کسی ایک مسئلہ پہ عشاء سے گفتگو شروع ہوتی، سحری کے وقت تک بالکل نہ
نماز کا وقت قریب ہوتا تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت تو ہم بھی اونگ رہے ہوتے، لیکن حضرت کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، سبحان اللہ، اور پھر تہجد پڑھ کے فوراً لیٹ جاتے اور فوراً ان کو نیند آتی۔ ہم بھی سوتے تو سوال پیدا نہیں ہوا کہ کبھی صبح کی نماز رہ گئی ہو۔ جو صبح کی نماز کا وقت آتا وہ اپنے مخصوص لہجے میں کہتے اٹھو نماز کا وقت ہو گیا۔ ہم حیران تھے، حالانکہ ایسی حالت میں جاگنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن خود اٹھتے ہمیں اٹھاتے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم ایک علاقہ میں مناظرہ کے لیے گئے، 3 دن وہاں رہے، اور جو وائس ساتھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کو انفاق کی بالکل عادت نہیں ہوتی۔ ہاں سکے تھے ملتے، میں ہوں اگرہ وہ گل آخدہ تھا نہیں، چلو خیر یہ سکے ہی مل جائے، صرف ان سے اونچا سبحان اللہ کہلوا دیا کرو اور دعا بھی کرو، باقی تو بالکل کم خوش تھے۔ وہاں 3 دن رہے، خیر وہ مولوی بیچارہ بھاگ گیا جو مد مقابل مناسب تھا۔ ہم واپس آئے، گاڑی بھی کرائے کی، واپس جب آئے تو گاڑی کا جو خرچہ بنتا تھا 25,000 روپے، تو گاڑی وہاں سے جدا ہونا تھی ہم سے۔ تو حضرت نے مجھ سے پوچھا آپ کے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے کہ گاڑی والے کو کرایہ دینا ہے۔ تو میں نے کہا جنہوں نے ہمیں بلایا تھا 3 دن ہمارا وقت بھی ضائع کیا، وہ مناظرہ دوسرے نے کیا، تو انہوں نے گاڑی کا کرایہ بھی نہیں دیا۔ مجھے فوراً کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، اگر ہے آپ دیں میں آپ کو دے دوں گا، لیکن تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، کئی ساتھی غریب بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم ان پہ احسان لگا کے تھوڑا گئے تھے، ہم تو اپنے مشن کے دفاع کے لیے ہوئے تھے۔ آج اگر کوئی ایسا آدمی ہو تو پیش کرو۔ یہاں پر بے شمار ایسے واقعات ہیں، بالکل بے لوث خدمت کرنے والا دورہ تفسیر پڑھاتی ہے، مجھے حاجی صاحب نے بتایا، ملک صاحب نے، ملک افتخار صاحب نے دورہ پڑھاتے تو لوگ سمجھتے کہ نعمانی صاحب رحمہ اللہ او ملکوں کے پاس دورہ پڑھا رہے ہیں اور لاکھوں روپے لیتے ہوں گے۔ مجھے خود حاجی صاحب نے بتایا دورہ تفسیر رمضان شعبان میں پڑھاتے 1 روپیہ کبھی نہیں دیا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ جلسے ہیں، تقریریں ہیں، تو بہرحال اللہ نے اس شخص کو جامع الصفات علماء میں پیدا کیا، انہوں نے اپنا بھرپور مشن بیان کیا، حاسدین کے حسد کی پرواہ نہیں کی، مخالفین کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی۔ ویسے بھی لوگوں کا ضابطہ ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے، کیا خیال ہے آپ؟ بڑا نیک تھا۔ امام راضی کو کسی نے، امام راضی تقریر کر رہے تھے، کسی نے ڈھیلے پتھر مارے، تو امام راضی نے فرمایا ابھی تو تم پتھر مار رہے ہو اس لیے کہ میں زندہ ہوں، جب میں مروں گا پھر تمہیں راضی کی قیمت کا پتہ چلے گا۔ تو زندگی میں لوگوں کی عادت ہے کہ داعی حق کو بدنام بھی کرتے ہیں، پتھر بھی مارتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں، اور جب آدمی فوت ہو جاتا ہے پھر کوڑے کوڑے دعوے بھی شروع کر دیتے ہیں اور پھر وفاداری کی سندیں بھی جاری ہوتی ہے۔ بہرحال اس شخص نے کسی کی پرواہ نہیں کی،
ڈنکے کی چوٹ پہ مسئلہ بیان کیا کہ جو شخص آدھا تن کسی میت کے سننے کا قائل ہے وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ یہ سبق حضرت نے ہمیں پڑھایا، دلائل کے ساتھ پڑھایا اور صاف کر کے پڑھایا۔ توجہ ہے جی، کوئی کابڑ تو نہیں لگی؟ جامعہ نعمانیہ میں آئے ہو تو نعمانی صاحب کا سبق بھی یاد کر کے جاؤ۔ قرآن و سنت سے ہمیں سمجھایا کہ جو شخص عادتاً کسی پیغمبر کے متعلق مافوق الاسباب سماع کا قائل ہے، یہاں سے یا وہاں سے، وہ آدمی ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں، چاہے اتنی داڑھی ہو یا اتنی داڑھی ہو، چاہے بڑی پگڑی ہو یا چھوٹی پگڑی ہو۔ اور اسی طرح حضرت نے قرآن پڑھ کے ہمیں سمجھایا کہ مرنے کے بعد کسی کی روح اس بدن میں نہیں ہوتی، کسی کی روح اس بدن میں نہیں ہوتی، اور جو کسی کی روح اس بدن کے اندر مانے قرآن مقدس کی 80 آیت کے منکر ہے۔ کون نہیں بول رہے؟ چلو فضائل سنو، مسئلے نہ سنو۔ آؤ، یہ ربیع الاول ہے، اس میں ہر فرقہ، ہر طائفہ، ہر مسلک، ہر مذہب اپنے اپنے رنگ کی بات کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اشاعتیوں کا رنگ کیا ہے۔ ہم ان کو نہیں چھیڑ رہے، ہمارا رنگ یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے، پیغمبر کی ولادت بھی شان والی، پیغمبر کریم کی موت بھی شان والی، پیغمبر کریم کی زندگی بھی شان والی۔ میرے محبوب کو اللہ نے وہ عظمتیں دی، وہ مقام دیا کہ آپ کو افضل الخلق علی الاطلاق ہونے کا نرالا شان ملا۔ آپ کی عظمتوں کا کوئی صحیح نہیں، آپ کے مراتب کا کوئی صحیح نہیں، آپ کی شانوں کا کوئی صحیح نہیں، آپ کے مراتب کا کوئی شریک نہیں۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ، اللہ کے محبوب کی وہ شان ہے۔ اللہ نے جو چیز اپنے پیغمبر کو دی، ایسی چیز کسی کو نہیں دی۔ میرے نبی کو نبوت دی اور باقی انبیاء کو بھی نبوت دی۔ میرے محبوب کا اعزاز یہ ہے، باقیوں کو نبوت ملی، میرے پیغمبر کو ختم نبوت ملی، میرے باقی انبیاء کو بھی میرے رب نے رحمت دے کے بھیجا۔ ہر پیغمبر رحمت کا پیغام لایا، رحمت لایا، اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو ان کی باری آئی، میرے رب نے فرمایا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین بن کے آنے والے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہ شان کسی کو نہیں ملی، سارے پیغمبر آئے، ہر ایک نے دعوت دی۔ کسی نبی نے کہا یا قوم، کسی پیغمبر نے کہا یا بنی اسرائیل، لیکن بعد وہ پیغمبر، وہ شان والا پیغمبر، مقام والا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ، جن کا اعلان ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ یہ اعلان آمنہ کے لال نے کیا۔ آپ کی نبوت عام، آپ کی رسالت عام، آپ کی دعوت عام، آپ کی کتاب عام، آپ کا قبلہ عام، آپ کی امت قیامت تک کے لیے کنتم خیر امہ، امت عام قیامت تک کے لیے۔ آپ کا فیضان نبوت اسی کو جاری کیا قیامت تک کے لیے۔ آپ کا سکہ نبوت اسی کو جاری کیا اور کائنات کو بتا دیا، اور کائنات والوں، زمانے بدل جائیں گے، مکان بدل جائیں گے، افراد بدل جائیں گے، لیکن یاد رکھ لو جب میرے نبی کی نبوت کا دور آیا، اس کے بعد کوئی کسی بڑے اعظم میں ہو، کسی زمانے میں ہو،
کسی علاقہ میں ہو، جب تک محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کر کے محمد کریم کا مسئلہ نہیں مانے گا، اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے؟ میرے نبی کی کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، اور میرے نبی کی دعوت جیسی نہیں ہے۔ بس یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ دعوت ہے کیا؟ ابھی آج حلوے کا ایک کڑھائی پر تھی، اور وہ کتنا تھا؟ 100، ابھی نہیں دیکھا؟ ماشاءاللہ، کہتے پورا شہر معطر ہو گیا۔ تو حلوے خورا، یہ میرے نبی کی دعوت حلوے والی نہیں ہے۔ حلوے بے شک کھائیا بھائی کھائیا، ڈڈا نو بتائیا، انے کھوٹی میں اٹا پہندیا نے پائیا، یہ تیری مرضی۔ میرے نبی کی دعوت